السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو میں سوال کیا کہ کیا ان کی ڈیموکریٹک حریف کملا ہیرس واقعی سیاہ فام ہیں یا وہ نسل کو سیاسی اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے شکاگو میں نیشنل ایویشن آف بلیک جرنلسٹ کی کانفرنس کے دوران انٹرویو لینے والوں کے ایک گروپ کو بتایا کہ ہیرس ہمیشہ سے ہندوستانی نسل سے تعلق رکھتی ہے اور صرف ہندوستانی ورثے کو فروغ دیتی ہے۔ میں کئی سال پہلے تک نہیں جانتا تھا کہ وہ سیاہ فام ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی تاریخ میں نئے صدر بننے والی جنوبی ایشیائی نسل کی پہلی سیاہ فام خاتون کے بارے میں مزید کہا کہ اب وہ سیاہ فام کے طور پر جاننا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہندوستانی ہے یا سیاہ فام۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں دونوں گروہوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ ہر وقت ہندوستانی تھی اور پھر اچانک وہ پلٹ گئی اور سیاہ فام بن گئی۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار کی طرف سے کیے گئے یہ اشتعال انگیز تبصرے اپنی نوعیت کے تازہ ترین بیانات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس نے ایک یہودی سے شادی کی، مگر وہ ان پر یہودی دشمنی کا بھی الزام لگاتے ہیں۔ امریکی صدارتی ترجمان کیرن جین پیئر جو اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون ہیں، انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتائے کہ وہ کون ہیں اور اپنی شناخت کیسے بیان کرتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ شہید کی نماز جنازہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایران کے صدر مسعود کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطحی سول و فوجی حکام نے شرکت کی۔ نماز جنازہ ایران کے دینی رہنما علی خامنہئی کی امامت میں تہران یونیورسٹی کے کیمپس میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شرکت کی تعداد محدود رکھی جانے کی وجہ سے شمولیت کے خواہشمند ہزاروں افراد یونیورسٹی کے دروازے پر اندر داخلے کے منتظر بیٹھے رہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ایک بڑا ہجوم یونیورسٹی سے ملحقہ انقلاب چوک اور اطراف کی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ تہران میں نماز جنازہ کے بعد اسماعیل ہانیہ شہید کو کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ نماز جنازہ سے قبل ایران قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اجتماع سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہانیہ پر قاتلانہ حملہ امریکہ کے مد تعاون سے کیا گیا۔ انہوں نے فلسطین کے لیے ہانیہ کی جدوجہد کو سراہا اور کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حملہ امریکہ کے تعاون اور ربط و انتظام کے ساتھ کیا گیا۔ اس قاتلانہ حملے کا درست وقت اور درست مقام پر جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا کہ ملک کو مشکل ایام کا سامنا کرنا ہوگا۔ نتن یاہو نے تل ابیب میں قریہ فوجی اڈے پر کابینہ اجلاس کے بعد ایک پریس کو بیان دیا۔ وزیراعظم اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ چیف آف اسٹاف فواد شکر سے بدلہ لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اسرائیل ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ واضح کہ اسرائیل نے تاحال حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنانی حزب اللہ گروپ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کو دیکھتے ہوئے اپنے شہریوں سے لبنان کا سفر نہ کرنے کی اپیل کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے لبنان کے لیے اپنی سیاحتی تجاویز کو 4 درجے تک بڑھا دیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری لبنان کا سفر نہ کریں اور جو وہاں موجود ہیں وہ بھی لبنان چھوڑ سکتے ہیں۔ دراصل اسرائیل پریس نے خبر دی تھی کہ بعض امریکی و برطانوی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں۔ گزشتہ پیر کے روز آسٹریا اور جرمنی نے بھی تل ابیب کے لیے پروازیں معطل یا منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل میں ملوث نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے اس کے ساتھ ہی غزہ میں جنگ بندی کی اہمیت کا بھی اعادہ کیا۔ بلنکن نے نیوز ایشیا ٹی وی کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ اس میں ملوث ہیں۔ اس طرح کا مفروضہ قائم کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جو کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے ایشیا میں سنگاپور کے دورے کے دوران ہے، انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی بہت اہم ہے۔ امریکہ کے اس سلسلے میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے جس سے یہ ممکن ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوی امکان یہی ہے کہ چیزیں زیادہ بہتر راستے پر پائیدار امن کے لیے آ جائیں گی۔ بلنکن نے اسماعیل ہانیہ کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نہ تو اسماعیل ہانیہ کے قتل کی کسی منصوبہ بندی سے آگاہ تھا اور نہ ہی براہ راست ملوث ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج دعویٰ کیا کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ اور 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین پر حملے کے ماسٹر مائنڈ محمد زیف کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی جانچ پڑتال کے بعد اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ حماس کے عسکری کمانڈر محمد زیف 13 جولائی کو خان یونس میں ایک کمپاؤنڈ پر فضائی حملے میں زخمی ہونے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔
صہیونی فوج کا دعویٰ ہے کہ محمد ضعیف اسرائیلی سرزمین پر 7 اکتوبر کو ہوئے حماس کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں سب سے اہم تھے۔ ان حملوں میں 1000 سے زائد اسرائیلی فوجی اور شہری مارے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے محمد ضعیف کو فضائی حملے میں قتل کرنے کا اعلان تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے دوسرے روز کیا گیا۔ علاوہ ازیں کل اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ایک شدید جوابی کارروائی کے منتظر ہے۔ روزنامہ یڈیوٹ کے لیے ایک انٹرویو میں نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک اسرائیلی شخصیت نے کہا ہے کہ ہم نے ایک شدید جوابی کارروائی کے لیے تیاری کر لی ہے۔ حملے کی صورت میں کسی علاقائی جھڑپ کے سدباب کی خاطر پس منظر میں امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری مصروف عمل ہے۔ اسرائیلی شخصیت نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل KNN کے مطابق اسرائیل انتظامیہ ایران، لبنان، حتیٰ کہ یمن سے بھی ہو سکنے والے بیک وقت حملے کے امکان پر غور کر رہی ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ کسی سرپرائز حملے کا امکان بھی اسرائیل کی نگاہ میں ہے اور اسرائیل ہر محاذ پر ہائی الرٹ ہے۔ تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان مذاکراتی ٹریفک بھی تیز ہو گئی ہے۔ ایران سے آنے والے کسی حملے کی صورت میں امریکہ اور مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی بیسیں اسرائیل کو قبل از وقت ہوشیار کر دیں گی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں خانہ جنگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر نے دارالحکومت کاراکاس کے میرا فلورس صدارتی پیلس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کے بعد سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بارے میں بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرتشدد واقعات کا سبب بننے والے بدنیت مظاہرین کے لیے تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کس کی پشت پناہی اور مالی تعاون حاصل ہے۔ قطر اور ایران نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے تعلق پر تبادلہ خیال کیا کیونکہ تہران نے اپنے علاقوں میں اعلیٰ فلسطینی عہدیداروں کے قتل کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کے درمیان اسماعیل ہنیہ کے قتل کے تناظر میں فون پر بات چیت ہوئی۔ اس کال میں دونوں فریقوں کے درمیان دو طرفہ تعاون اور ان کو بڑھانے کے ذرائع اور ایرانی دارالحکومت تہران میں فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تفویض کے مضمرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ نے کال کے ایک تفصیل میں یہ بات بتائی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ایرانی ہم منصب علی باقری نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی حجاج کی مشاعر مقدسہ میں آمد کو روکنے کے لیے وزارت حج و عمرے کی جانب سے جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی پروگرام نافذ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حجاج کی تعداد کو کنٹرول اور منظم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے معروف کمپنی کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جو عازمین حج کے مملکت پہنچتے ہی ان کی شناخت اور ڈیٹا محفوظ کرنے کے ساتھ ان کے رہائشی امور کی بھی معلومات اپڈیٹ رکھنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسمارٹ کیمروں کے ذریعے حجاج کی نقل و حرکت اور ان کے بارے میں مکمل معلومات محفوظ کی جائیں گی۔ عازمین کو ایسے اسمارٹ کارڈز فراہم کیے جائیں گے جن پر ان کی مکمل معلومات موجود ہوگی۔ اس ضمن میں وزارت حج کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہے، ان میں کہا گیا ہے کہ فراہم کی جانے والی ٹیکنالوجی استعمال میں آسان ہو اور وہ دیگر سسٹم کے ساتھ بآسانی ضم ہو کر بہتر طور پر کام کر سکیں۔ وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجوزہ سسٹم کو مکہ مکرمہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ مشاعر مقدسہ، ایئرپورٹس، حرمین شریفین کے دروازوں اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں حجاج کی رہائشی عمارتوں میں نصب کیا جائے تاکہ نگرانی کا عمل جامع انداز میں کیا جا سکے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایران میں قاتلانہ حملے کے نتیجے میں حماس سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد شہید کی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ تعزیتی بات چیت میں اردوغان نے ہنیہ کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے نتیجے میں ہو رہے حادثات میں گزشتہ 3 روز کے دوران کم سے کم 27 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہو گئے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام نے آج جمعرات کو بتایا کہ یہ واقعات خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پیش آئے۔ پاکستان کے لیے مانسون بارشوں کا موسم بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پانی کی مقدار اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تاہم موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں غیر متوقع تیز بارش سے یہ موسم خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ NDA نے رواں ہفتے پیر کو خبردار کیا تھا کہ بحر عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی اور پنجاب، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، سندھ اور خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں اور سیلاب کا باعث بنیں گی۔
پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خیبر پختونخوا جمعرات کو بتایا کہ حالیہ بارشوں سے 3 روز کے دوران پیش آئے مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک جبکہ 17 زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستان نے آج جمعرات کو اپنے تمام شہریوں کو مشرق و سطح میں کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے خطے میں ممکنہ خطرات کے پیش نظر لبنان چھوڑنے کا سخت مشورہ دیا۔ بیروت میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک تازہ ترین ایڈوائزری جاری کیا جس میں خطے میں حالیہ پیش رفت اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر ہندوستانی شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا جائے کہ وہ اگلے نوٹس تک لبنان کا سفر نہ کریں۔ تمام ہندوستانی شہریوں کو بھی سختی سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ لبنان چھوڑ دیں۔ جو لوگ کسی بھی وجہ سے رہ گئے ہیں انہیں انتہائی احتیاط برتنے، اپنی نقل و حرکت پر پابندی لگانے اور بیروت میں ہندوستان کے سفارت خانے سے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس نے ہنگامی رابطے کی تفصیلات کے ساتھ مزید کہا کہ سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔